بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قافلے کے جانوروں کا ارادہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالنے میں کس طرح کام آیا، اور خطرناک طوفان نے اچانک آ کر کس طرح حالات بدل دیے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز اسی کام کو کرنے میں لگ جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو نہیں روک سکتی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو تلاش کرنے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ نا امید ہو کے گھر پہنچ گئے، لیکن بے چینی سے انتظار کرنے لگے تاکہ دوسرے لوگ جو واپس آ رہے تھے آہستہ آہستہ کر کے شاید ان میں سے کوئی اچھی خبر لے کر آ جائے، مگر پورا کا پورا قافلہ نا امید ہو کر واپس آ گیا۔ یوسف کا چھوٹا بھائی، خالہ اور والد سب مستقل روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں بہت برا باپ ہوں، مجھے پتہ بھی تھا کہ یوسف نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے، اس کے باوجود میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اگلے دن لاوی پھر کھانا لایا۔ یوسف نے پھر کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ کیسے بھائی ہو، مجھے پتھروں پہ سلا کر خود نرم بستر پر سو جاتے ہو۔ اچانک دور سے مٹی کا سخت خطرناک سا طوفان نظر آتا ہے۔ سب بھائی گھر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، مگر وہیں گر جاتے ہیں، ہوا اور ریت کے طوفان میں پھنس کر نہیں جا سکتے۔ اسی دوران ایک قافلہ بھی طوفان میں پھنس کر راستہ کھو جاتا ہے۔ کیونکہ طوفان بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ طوفان آیا بھی بہت ہی اچانک، بغیر کسی آثار کے۔ قافلے والے بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا طوفان تھا جو بغیر کسی آثار کے اچانک آیا بھی اور پھر رک بھی گیا۔ لگتا ہے کہ ہمیں راستہ ہی بس گم کرانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ کھارے پانی کے کنویں کی طرف کوئی بھی قافلہ نہیں آتا تھا، اور یوسف کے بھائیوں کی پلاننگ بھی یہی تھی کہ وہ کھارے پانی کے کنویں میں مر جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، لہٰذا قافلہ غلطی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے راستہ بھٹکا تھا۔ یوسف کے سب بھائی بھی حیران ہوئے کہ آخر یہ تھا کیا، اچانک سے رک بھی گیا۔ پھر اچانک ہی انہیں دور سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو لے کر دور جا کر چھپ کر دیکھنے لگے اور حیران ہوئے کہ قافلہ اسی طرف آیا کیسے۔ ادھر یوسف کنویں میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ قافلے والے کھارے پانی کے کنویں کو پہچان جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم تو ادھر پہلے بھی آ چکے ہیں، یہ کھارا پانی ہے، ہم یہاں نہیں رکیں گے، ادھر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ تو جانوروں تک کے پینے کے قابل نہیں ہے اس کا پانی، اور اس سے پہلے کہ پیاس سے جانور اور ہم سب مر جائیں، ہمیں آگے سفر کرنا چاہیے، میٹھے پانی کے کنویں کی طرف جانا چاہیے جلد از جلد۔ اب تمام قافلے والے کھارے پانی کے کنویں کو کراس کر کے آگے جانے لگتے ہیں کہ اچانک تمام جانور غصے سے بھڑک جاتے ہیں اور کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں۔ اس طرح تمام قافلے والے پریشان جانوروں سے مقابلہ کر کے مشکل سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، انتہائی مشکل سے، اور کھارے پانی کے کنویں کے پاس ہی مجبور ہو کے پھر انہیں رکنا پڑتا ہے، پڑاؤ کرنا پڑتا ہے۔ جانور بھی وہیں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جانور تو آگے جانا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے۔ یوسف جانوروں کے شور سے چونک جاتا ہے۔ قافلے میں ایک بیمار بزرگ سخت تکلیف میں تھا، لہٰذا قافلے والوں نے بہت مجبور ہو کر پانی کی مشک کنویں میں ڈال دی۔ یوسف نے فوراً رسی پکڑ لی تاکہ باہر نکل آئے، مگر اسی لمحے یوسف کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر گھومنے لگے جب سب بھائیوں نے بے دردی سے مل کر اسے مار مار کے زخمی کر کے کنویں میں پھینکا تھا۔
اسی وقت وہ سوچتے ہی ان تمام چیزوں کو سوچتے ہی اس نے رسی کو واپس چھوڑ دیا، کیونکہ وہ واپس اسے معلوم تھا وہ جا نہیں سکتا، اگر جائے گا تو مار دیا جائے گا۔ قافلے والوں نے جب پانی باہر نکال کے چکھا تو وہ بہت حیران اور خوش ہوئے اور خوشی سے چلانے لگے، سب کو بتا دیا پانی میٹھا ہے، پانی میٹھا۔ سب دوڑ کے دیوانہ وار کنویں کی طرف بھاگے، سب نے پانی پی کر دوبارہ ڈول کو کنویں میں ڈال دیا۔ اسی لمحے فرشتہ آ جاتا ہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔